عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور پھر ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے یہودیت کے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کے اندر چیب گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، شور محسوس کیا میں نے مدینہ کی گلیوں کے اندر کہ لوگ آوازیں لگا رہے ہیں قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنے والا آ گیا، وہ رسول آ گیا، وہ پیغمبر آ گیا۔ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر شور میں نے محسوس کیا۔ کہتے ہیں میرے اندر بھی تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں دیکھوں ماجرا کیا ہے، کون آیا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی نکلا، اور جب میری پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو سب سے پہلے جو بات میرے دل کے اندر آئی وہ یہ بات تھی کہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ اس میں جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جو پہلا کلام سنا، پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کلام ہمارے ساتھ کیا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر لو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آپس میں کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تم اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، رات کے وقت جاگ کر تہجد کی نماز پڑھ لو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا کلام، پہلی زیارت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پہلا کلام سنا، پہلے الفاظ سنے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی حقانیت کی سمجھ آ گئی، یہودیوں کی کتابوں کے اندر جو نشانیاں تھیں ان کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، کلام سے جان لیا۔ تو یہ چار اعمال بتلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلا عمل یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلا دو۔ سلام ہے کیا؟ سادہ لفظوں کے اندر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو جو اسے دعا دیتا ہے یہی سلام ہے۔ سلامتی کی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام اور فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آتا ہے، آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو اس سلام کے الفاظ پر غور کیجئے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، مسلمانوں کے حقوق بتلا رہے ہیں۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، اذا لقیتہ فسلم علیہ، واذا دعاک فاجبہ، واذا استنصحک فانصحہ، واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، واذا مرض فعدہ، واذا مات فاتبعہ۔ کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہی ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی مسلمان سے ملاقات ہو، ملے، فسلم علیہ، تو مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب بھی دعوت دی جائے اس دعوت کو قبول کیا جائے۔ یہ دعوت سے مراد صرف کھانے کی دعوت نہیں، مشکل وقت میں پکارا جانا، کسی کام کے لیے بلایا جانا، اس دعوت کو بھی بندہ قبول کرے۔
وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، تیسرا حق یہ ہے کہ مسلمان بندہ جب کسی سے کوئی نصیحت طلب کرے، کہے مجھے کوئی نصیحت کرو یا مشورہ مانگے، اسے اچھا مشورہ دو، اچھی نصیحت کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ، جب کبھی مسلمان کو چھینک آئے، فحمد اللہ، وہ اللہ کی تحمید بیان کرے، الحمدللہ کہے، فشمتہ، تو اسے جواب دو۔ یہ جواب کے بارے میں الگ سے حدیث موجود ہے، جواب کیا دینا ہے۔ الحمدللہ بندہ کہتا ہے تو سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہے گا، پھر جسے چھینک آئی تھی پھر دوبارہ وہ اسے دعا دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے سارے معاملات درست کر دے۔ یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق فرمایا، پانچواں حق فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بندہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے جنت کے میووں میں سے میوے کھاتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا باقاعدہ حق ہے، بیمار ہو جائے تو بندہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا وہ ان کا دل مسجد کے اندر ہی لگتا ہے، اور جب کبھی وہ مسجد سے غائب ہوں تو فرشتے ان کے لیے عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں۔ تو یعنی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ اور چھٹا حق فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کا بندوبست کیا جائے، اس کے جنازے کا کفن دفن کا غسل کا یہ سارا اہتمام کیا جائے۔ تو اس میں سے جو محل شاہد جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلا حق فرمایا جب بھی ملاقات ہو، جب بھی مسلمان بھائی سے ملے فسلم علیہ، تو اسے سلام کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے آداب سکھلائے، کون کس کو سلام کرے گا؟ فرمایا لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، زیادہ کو کم سلام کرے، والمار علی القائد، جو بیٹھا ہے اس کو چلنے والا سلام کرے، والراکب علی الماشی، اور اسی طرح جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کے پاس سے جب گزرے تو اسے سلام کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سواری والا بھول گیا تو نیچے والا نہیں کر سکتا، یا کھڑا اگر اس نے نہیں کیا جو آنے والا ہے تو نیچے بیٹھا جو بندہ ہے وہ بھی سلام نہ کرے، وہ بھی سلام کر سکتا ہے، وہ بھی اجر لے سکتا ہے۔ اسی طرح یہ سلام کرنا باقاعدہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ بن جائے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ شروع کر دو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تحاببتم، تو تم آپس میں محبت شروع کر دو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر لو۔ آج کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کاروبار اکٹھا ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن سلام دعا نہیں ہے، تعلقات خراب ہیں۔ سبب یہی ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل چھوڑ دیا۔ کتنی آسان سنت ہے، کتنا آسان طریقہ ہے آپس میں محبت کو بڑھانے کا۔ فرمایا میں تمہیں ایسا کام بتلاتا ہوں جس سے تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی دین کے اندر، دین کی تعلیم کے اندر کمی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ کافروں کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ ان کو بھی سلام کیسے کرنا ہے۔ فرمایا لا تبدؤوا اليہود ولا النصارى بالسلام، یہودیوں کو، عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اور جب کبھی کہیں راستے میں ملاقات ہو جائے ان سے تو ان کو مجبور کر دو راستے کی تنگی کی طرف، دیوار کے ساتھ لگ کے گزریں۔
یعنی مسلمانوں کا روب ان پر ہونا چاہیے۔ اور سلام میں پہل نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، ایک یہودی گزرتا ہے، بد دعا دے کے جاتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے۔ آج ہمارے بھی سلام بگڑے ہوئے ہیں، سلام مکمل نہیں کہتے، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی عجیب عجیب الفاظ ہیں۔ تو اس نے الفاظ بگاڑ کر کہے السلام علیکم، تمہاری بربادی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ کیا، بربادی کی بد دعا بھی دی، وعلیکم بھی کہا، اور ساتھ واللعنہ کا لفظ کر دیا کہ آپ پر لعنت بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے لیے یہی کافی تھا کہ تو اس کو صرف جواب میں علیکم کہہ دیتی کہ جو تم نے ہمارے لیے بد دعا کی ہے وہ تمہارے لیے ہو جائے۔